جب ہماری یہ کیفیت ہو تو نسخہ محمد کریم نے بتلایا کہ تم کثرت سے درود پڑھو گے 5 مرتبہ، آذان ہوگی، عقیدہ توحید کا اقرار ہوگا، اظہار ہوگا، نماز کی طرف آؤ گے اور میرے لیے رب سے مانگو گے اور مجھ پر درود پڑھو گے، میں تمہاری شفاعت ضرور کروں۔ کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی مشرک کی شفاعت نہ ہوگی۔ کیوں؟ وہ تو لا الہ الا اللہ مانتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، اس کا تو سوال ہی کوئی اور ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا انکاری ہے۔ آج مواحدوں کے لیے تحفے، اے اللہ ہم سب کو توحید کا صحیح فہم عطا فرما، آمین، اور پھر موت پر بھی ہمیں کلمہ توحید نصیب فرما، آمین۔ اس دنیا میں ہر شخص پریشان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر کے پاس گئے اور پوچھا، ڈاکٹر نے انٹرویو لیا، بی پی چیک کیا، ہارٹ بیٹ چیک کی، بڑے بھائی سے پوچھا ہے کوئی اس کو کوئی ٹینشن ہے؟ کہتے جی ٹینشن ہے۔ سنا ہے آپ نے نام؟ اس کو ٹینشن ہے، عجیب بیماری ہے، بظاہر کوئی بیماری نہیں، ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ٹینشن کا علاج بتلایا، کرو گے؟ یہ نسخہ مفت میں کسی اور کو بھی دو گے؟ کیونکہ میں بغیر فیس کے آپ کو بتلا رہا اور کبھی فیس نہیں لی اور انشاءاللہ کبھی نہیں لوں گا۔ ٹینشن کا علاج کہتے ہیں جی لیگزوٹنل کھا لو، شاہ صاحب موٹی وال کھلا دو اس کو، سو جائے گا، دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، کتاب و سنت میں اس ٹینشن کا علاج، کہاں کاروبار تباہ ہو گیا، فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، گاہک دوسرے کاروباری آدمی نے چھین لیا، بیٹا فوت ہو گیا ہے، ماں کو موت آ گئی ہے، ایسی مصیبت گھر پر اتری ہے، تہس نہس ہو گیا ہے گھر۔ آؤ ایک نسخے میں اس کا علاج ہے، ایک نسخے میں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں، اس دعا میں کتنا وقت آپ پر درود پڑھوں؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہ نماز میں فاتحہ زندوں کے لیے، نہ جنازے میں مرے ہوئے کے لیے فاتحہ، اور کہیں گے اس کو جو زندوں کے لیے بھی فاتحہ پڑھتا ہے مردے کے لیے بھی فاتحہ پڑھتا ہے، جس کے پاس پوری دنیا کے ہر غم کا علاج۔ کہا اللہ کے پیغمبر کتنا وقت آپ پر درود پڑھوں اور باقی کہوں یا اللہ میری فیکٹری چلا دے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے صحت دے دے، مجھے مال دے دے۔ یہی ہم دعائیں کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا، وفی الآخرۃ حسنہ، بعد میں آخرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تیری مرضی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور 3 حصے اپنی مشکلات کا رب سے سوال کروں گا۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر تو بڑھا لے تو اچھا ہے، اگر تو بڑھا لے تو اچھا ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو
میں اپنی دعا کے وقت میں آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور آدھا حصہ آپ سے اپنے کاروبار کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تکالیف کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کروں گا۔ ٹھیک تھا کہ نہیں؟ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر تو بڑھا لے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے دعا کے آپ پر درود پڑھوں گا اور 1 حصہ آپ پر اپنے لیے اللہ سے سوالات کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر تو بڑھا لے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ دعا کتنی رہ گئی تھی؟ کتنی رہ گئی تھی؟ درود کتنا تھا؟ اب ابھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ایسے ہی مشرک کہتا ہے کہ وہ ابھی نہیں پڑھتے۔ اب ابی بن کعب کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں سارا وقت صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، کوئی دعا نہ مانگوں گا۔ جب بھی ہاتھ اٹھیں گے تو ایک ہی زبان پر الفاظ ہوں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ یہ نبی ضرور ہے، امام الانبیاء ضرور ہے، سید البشر ضرور ہے، خیر البشر ضرور ہے، امام الحرمین ہے، امام القونین ہے، لیکن تیری رحمت کا پھر بھی محتاج ہے۔ مسلک اہل حدیث، افضل البشر امام الانبیاء خطیب الانبیاء ہے، لیکن اللہ تیری رحمت کا پھر بھی طلبگار ہے۔ میں اس کا شاگرد، اس کا مقتدی، اس کا امتی تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آئیے ٹینشن کا علاج، غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، دنیا کی تکلیفوں کا علاج، آخرت کی پریشانی کا علاج، اتنا علاج ایک نسخے میں۔ اب محمد کریم کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابی اللہ تعالی جب تو یہ عمل کرے گا اللہ تعالی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تجھے دنیا کے غموں سے اور آخرت کی پریشانی سے رب کریم تجھے نجات دے دے گا۔ ٹینشن ختم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دنیا کے غم ہے نا، بیٹا بدماش نکل آیا، دنیا کے غم ہے پڑوسی گندا ہے، دنیا کے غم ہے مال کھا گیا ہے، کسٹمر پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ فرمایا جب تو اتنا درود پڑے گا دنیا کا کوئی غم، جب رب کریم غم ختم کرنے پر آ جائے تو غم رہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور لوگوں اپنے نبی پر درود تو پڑھ کر دیکھو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر سے نکلے اور ایک باغ میں پہنچے، ایک باغ میں پہنچے، نماز شروع کر دی، سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے پیغمبر کی روح کو قبض نہ کر لیا۔ دیکھو نبی کی موت، عبد الرحمن کا عقیدہ کیا تھا کہ سدا رہنے والی ذات، عقیدہ توحید ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک جہاں سے اٹھاؤ گے رب کی توحید ہی نظر آئے گی، کیونکہ یہ اساس اور بنیاد ہے۔ حدیث درود پر ہے اور نکات دیکھیے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اندیشہ ہوا کہ پیغمبر کی روح قبض ہو چکی ہے، اتنا طویل سجدہ۔
اور ایک ہم بھی سجدہ کرتے ہیں. کرتے ہو کہ نہیں کرتے سجدہ؟ کتنی مرتبہ تسبیحات پڑھتے ہیں؟ 3 دفعہ کم سے کم. جی شاہ صاحب کم سے کم تو حدیث میں 3 دفعہ آیا نا. کیسے پڑھتے ہیں؟ 1 دفعہ جاتے ہوئے، پہنچے نہیں ہیں رستے میں 1 دفعہ ہو گئی ہے سبحان ربی الاعلی. دوسری مرتبہ پہنچ کر اور تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہوئے. 3 تو